حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل یعنی اتوار کے روز دن میں 1 بجے مقبرہ امام بارگاہ زینبیہ میں ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی گزارش ہے اور اس مجلس پہ انشاءاللہ ہمیں بیان فضائل و مصائب کا شرف حاصل کریں گے۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لیں، تھوڑا قریب آ جائیں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیت کے عنوان پر تقوی کو موضوع بنا کر مسلسل آپ سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزوں، آج کی مجلس میں میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے اس آیت کے
آخری حصے کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اگر آپ آیت کو غور سے دیکھیں تو اس آیت کے 3 حصے ہیں، 3 ٹکڑے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ پہلے حصے میں ایمان کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں تقوی کا تذکرہ ہے، اور تیسرے حصے میں صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم ہے۔ یا پھر ہم یوں بھی عرض کر سکتے ہیں کہ جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے۔ اگر ایمان کے ہوتے ہوئے تقوی مطلوب نہ ہوتا تو نجات کے لیے صرف ایمان لانا کافی ہوتا، لیکن جب ایمان ہے تو تقوی مطلوب ہے، تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے تقوی کا آسان ترین درجہ یہ ہے کہ ہم واجبات کو ادا کریں اور محرمات سے پرہیز کریں۔ تو اب اگر آپ اتقوا اللہ تک آ جائیں تو کیفیت یہ ہوگی کہ ایمان بھی موجود ہے اور تقوی بھی موجود ہے۔ تقوی کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی بھی ہے اور محرمات سے پرہیز بھی۔ جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کو ہم ادا بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مستطیع ہیں تو حج کے لیے جا رہے ہیں، تمام اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے پرہیز بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہے تو تقوی موجود ہے۔ لیکن اگر صرف اتنا کر لینا نجات حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتا تو آیت یہیں پر رک جاتی، لیکن جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے، اور جب تقوی موجود ہے، واجبات کی ادائیگی موجود ہے، محرمات سے پرہیز موجود ہے، تو اب حکم دیا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ اب انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس رہ گئی ہے، میں اس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ صادقین سے مراد کون ہے، لیکن آج کی مجلس میں ایک رخ میں پیش یہ کرنا چاہوں گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے، گوشے گوشے سے لوگ اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا خاندان چھوڑ کے، اپنا خانوادہ چھوڑ کے آ جائیں وہاں جہاں صادقین موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہر آدمی کہے گا کہ یہ مطلب تو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ سب اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنا وطن چھوڑ دیں، اپنی فیملی چھوڑ دیں، اپنے علاقے چھوڑ دیں اور سب کے سب مثلاً مدینے میں جمع ہو جائیں ائمہ تحرین کے قریب۔ یہ نہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ ایسا ممکن ہے، اور نہ ائمہ تحرین نے ایسا حکم دیا ہے۔ تو پھر یہاں پر ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ یہاں ساتھ ہو جانے کا مطلب ہے غیر مشروط اطاعت۔ ایک صلوات پڑھا محمد۔ بہت ہی توجہ میں آپ حضرات کی چاہتا ہوں، غیر مشروط اطاعت۔
یعنی ایسی اطاعت، ایسی فالوئنگ کہ جس میں کوئی شرط نہ ہو. سمجھ رہے ہیں ہم؟ جس میں کوئی شرط نہ ہو. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ جب اطاعت کا لفظ استعمال ہو گیا تو پھر اس میں غیر مشروط کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہے قبلہ. غیر مشروط کہنے کی ضرورت ہے، انکنڈیشنل، یعنی یہ کہنا ضروری ہے کہ جس میں کوئی شرط نہ ہو. یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پر صرف ائمہ طاہرین یا معصومین کی اطاعت واجب نہیں، اللہ نے ہم پر کچھ اور بھی اطاعتوں کو فرض قرار دیا ہے. کچھ اور بھی اطاعتیں، مثلا شاگرد پر استاد کی اطاعت لازم ہے، عوام پر علماء کی اطاعت لازم ہے، زوجہ پر شوہر کی اطاعت لازم ہے. سب سے زیادہ مقدس اور محترم اطاعت ہے والدین کی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، لیکن صرف گفتگو ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر عمل ہو تو بہت بہتر ہے کہ والدین کی اطاعت ہر بچے پر، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں یا باپ کی اطاعت لازم ضروری ہے. میں ان بچوں سے خطاب کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں. ماں باپ کی اطاعت کا مسئلہ قبلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. عالم کا حق عوام ادا کر سکتے ہیں، استاد کا حق شاگرد ادا کر سکتا ہے، زوجہ کا حق شوہر ادا کر سکتا ہے، شوہر کا حق زوجہ ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا تو وہ والدین کا حق ہے جو اولاد سے ادا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں. اس وقت وہ سب میں آپ کو نہیں سنانا چاہتا. تو بہرحال والدین کی اطاعت لازم و واجب. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر، دیکھیے یہ وہ میٹر ہے جس پر بزرگ داد دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی تب ہے جب بچے داد دیں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد. تو میری بات آپ سمجھیں کہ والدین کی اطاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ اگر والدین کی طرف سے تم کو کوئی اذیت پہنچے، بڑے خاموش ہو گیا. اگر والدین کی طرف سے تم کو کوئی اذیت پہنچے تو جواب دینا تو بڑی بات ہے. قرآن کہہ رہا اف نہ کرو. صلوات پڑھ دیں بر محمد. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے تمہیں کوئی اذیت پہنچے، وہ تمہیں تماچا مار دیں، تمہیں دھکا دے دیں، تمہارے لات مار دیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تم کو کوئی اذیت پہنچے تو تم اف نہ کرو. اور یہاں ہمارا عالم کیا ہے؟ کا عالم یہ ہے کہ اذیت نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ ہم کسی کام سے جانا چاہ رہے ہیں اور اماں کہہ رہی ہیں بیٹا کھانا کھا لو، تو ہمارا موڈ خراب ہوا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. آپ میری بات سمجھ رہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد. اذیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. خالی گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا ذرا جلدی گھر آ جانا، تو ہم کہہ رہے ہیں ابا آپ چلتے چلتے ٹوک دیتے ہیں. تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے، خالی داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر اذیت پہنچے تو اف نہ کرو. آپ کو معلوم ہے عزیزوں، صاف صاف اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ہمارا گناہگار ہوگا، ہمارا خطا کار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بخش دیں، لیکن اگر والدین کا نافرمان ہوگا تو ہم اسے اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دیں گے. اور کیا آپ نے؟ ہم اسے اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دیں گے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائے قبلہ
تمام مسلمانوں کے فرقوں کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آق پدر جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. سنا؟ آق پدر یعنی جس کو باپ آخ کر دے. کچھ غور کیا آپ نے؟ جس کو باپ آخ کر دے. دیکھیے ہم آپ کو بلوانا بھی جانتے ہیں. جس کو باپ آخ کر دے وہ بوئے جنت نہیں سونگھ سکتا. میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے گھر سے نکال دے تو اس بیٹے کے لیے اللہ کی جنت میں جگہ نہیں ہے. بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اس بیٹے کے لیے نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ کی جنت میں جگہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ حالانکہ جس باپ نے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے نکالا خود اس کی جنت بھی یقینی نہیں. بھئی سنیں آپ، جب میں عرض کر رہا ہوں خود اس کی جنت بھی یقینی نہیں ہے، یعنی وہ معصوم نہیں ہے، وہ محفوظ عن الخطا نہیں ہے، وہ ہمارا ہی جیسا گناہگار ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارا جیسا غیر معصوم خاطی گناہگار اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دے تو ہمارے نکالے ہوئے کے لیے اللہ کی جنت میں جگہ نہیں ہے. تو جسے اللہ کا رسول گھر سے بھائی صلوات پڑھتے بھر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بھر محمد و آل محمد. اس طرح کے قبلہ تمام تر واقعات ہیں. پیغمبر اسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی کی طبیعت خراب، بیمار، عالم جو ہو گیا کہ وہ بالکل نزع کے عالم میں آ گیا، یعنی بالکل آخری وقت. تو پیغمبر اسلام اپنے چند صحابیوں کے ساتھ اس کے گھر گئے. یہ بھی صحابیوں میں شامل تھا. پیغمبر اس کے گھر گئے. جب اس کے گھر گئے تو اس کا آخر وقت تھا، بالکل آخری سانسیں لینے والا تھا. تو پیغمبر اسلام اس کے چہرے کو جھکے اور جھکنے کے بعد پیغمبر نے اس سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو. تو اس نے کوشش کی لیکن کہہ نہیں پائے. بڑا عبرتناک واقعہ. اس سے کوشش کی مگر کہہ نہیں پایا. پیغمبر نے پھر کہا، وہ پھر نہیں کہہ پائے. پھر کہا، وہ پھر نہیں کہہ پایا. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں یہاں موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کی ماں موجود ہے. بلا اس کو. اس کی ماں آئی تو پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ دیکھیں بھائی صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. دیکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، پڑھا جاتا ہے. عمل کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے. بہت توجہ. تو پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں اور بہت زیادہ ناراض ہوں، اور اس کا تو آخری وقت تھا اس لیے میں آ گئی. تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے. تو اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں تو میری کیا ہمت کو جو میں معاف نہ کروں. میں نے اس کی ساری خطاؤں کو، ساری غلطیوں کو معاف کیا. دیکھیں صرف سمجھانا تھا دنیا کو. تو کہا میں نے معاف کیا. جب اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا تو پیغمبر نے پھر اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور مر گیا. کیا سنا آپ نے؟ کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے گزر گیا. تو قبلہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی کہ اگر ماں ناراض ہے تو آخر وقت میں لا الہ الا اللہ کہنا بھی ممکن نہیں. آپ سن رہے ہیں میری بات یا نہیں سن رہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کہنا بھی ممکن نہیں ہے. اب ایک جملہ میں آپ کے مطلب پہ کہہ دوں کہ اگر ماں راضی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ماں صاحب کردار نہیں ہے تو علی ولی اللہ کہنا ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ بڑے
آپ نے ابھی تک کی مجلس سنی، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ماں باپ کی اطاعت، باقی اطاعتوں کے سلسلے میں بھی یہی مسائل ہیں، لیکن میں آپ کو وہاں تک لے آیا کہ جس کے آگے کچھ اور نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی اطاعت تو ہر حال میں لازم و واجب ہے۔ اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے یہ یوں سمجھو کہ انویسٹمنٹ ہے۔ بڑی خاموشی سے آپ نے سن لیا، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ اب جیسا انویسٹ کرو گے ویسا ہی ریٹرن ملے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد، جیسا انویسٹ کرو۔ میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صلوات پڑھتے ہیں محمد، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جیسا انویسٹمنٹ ہوگا ویسا ہی ریٹرن ملے گا۔ تو قبلہ ماں باپ کی اطاعت اس حد تک لازم و واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اطاعت بھی مشروط ہے تو واجب۔ میں سمجھتا ہوں یہاں تک تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے آگے جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی سنیے کہ لیکن یہ اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے، یعنی اس میں شرط ہے۔ ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس وقت تک جب تک ماں باپ کے احکامات اللہ کے احکامات سے ٹکرانے نہ لگے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ آپ خدا جانے سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں کہ جہاں تک ماں باپ کے احکامات جو ہیں وہ اللہ کے احکامات سے ٹکرانے نہ لگے، تب تک ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، وہ واجب ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، ماں محبت میں کہہ رہی ہے بیٹا گرمی بہت ہو رہی ہے تم روزہ نہ رکھو۔ دیکھیں جو ہو رہا ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ماں محبت میں کہہ رہی ہے بیٹا تم روزہ نہ رکھو اس لیے کہ گرمی بہت ہے، آج تمہیں ایگزام دینے جانا ہے، دن بھر تم وہاں رہو گے، لہذا آج روزہ نہ رکھو۔ تو یہاں پر ماں کی اطاعت واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو تو رکھو۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اللہ کا حکم ہے کہ رکھو رکھو۔ اب یہاں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، یہاں ماں کی اطاعت نہیں ہوگی اگر ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرانے لگے۔ ایک بات ذرا کڑوی ہے مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ابا نے چچا کا حصہ نہیں دیا، پھوپھی کا حصہ نہیں دیا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے چچا کا حصہ نہیں دیا یا پھوپھی کا حصہ نہیں دیا یا کسی عزیز کا حصہ نہیں دیا، اگر آپ جانتے ہیں تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیوں دیں، اس لیے کہ ہمارے ابا نے نہیں دیا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ ان کا حق ہے لیکن ہمارے باپ نے نہیں دیا تو تم دو، تمہیں بھی اجر ملے گا، تمہارے باپ کے عذاب میں بھی کمی ہوگی۔ صلوات پڑھتے پر محمد اللہ نے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، تو یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، لیکن ہمارے باپ ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں سے ناراض تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ہمیشہ زندگی بھر ان سے ناراض رہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کے سلسلے میں قبلہ ماں باپ کے سلسلے میں بھی احکامات وہیں تک ہیں جہاں اللہ کے احکام سے ماں باپ کے احکامات ٹکرانے نہ لگے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع صادقین، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب یہ جو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مشروط اطاعت کرو، اب وہ جو حکم دے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اب وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے۔ تو اب صادقین وہ نہیں ہوں گے کہ جو اپنی مرضی سے حکم دیں، بلکہ صادقین وہ ہوں گے کہ ان کے احکامات اللہ کے احکامات ہوں گے۔ تو اب ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ضروری ہے کہ جن کے احکامات اللہ کے احکامات ہوں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو معصومین کے احکامات پر بلا شرط عمل کرے اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔
میرے خیال میں شاید ایسے جملے کی توقع آپ کو ہم سے نہیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بھائی ائمہ طاہرین سے صرف دعوائے محبت کرنا یا یہ کہنا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. کون مسلمان دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. دعویٰ محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. بھئی اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی مکمل اطاعت کرو. مکمل اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو نماز پڑھو، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو روزہ رکھو، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو حج کرو. نہیں، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو جیسے انہوں نے کہا ویسے نماز پڑھو. صلوات محمد وآلہ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز. مسئلہ یہ ہے کہ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھو. مولوی محمد اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ تقریر فرما رہے تھے. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں مولا علی کا، ارے ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں. تو مولوی اسماعیل دیوبندی نے اس سے کہا کہ تم علی کو کیا مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ امام مانتے ہو؟ کہا امام تو امام اعظم کو مانتے ہیں. خلیفہ مانتے ہو؟ کہ خلیفہ تو ان کو مانتے ہیں. ولی مانتے ہو؟ کہ ولی تو ان کو مانتے ہیں. پیر مانتے ہو؟ کہ پیر تو ان کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر تم علی کو کیا مانتے ہو؟ پھر تم علی کو کیا مانتے ہو؟ اس کے بعد بڑے غضب کا جملہ مولوی اسماعیل دیوبندی نے فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی تمہارا عجیب عالم ہے، تم امام ان کو مانتے ہو، خلیفہ ان کو مانتے ہو، ولی ان کو مانتے ہو، پیر ان کو مانتے ہو، اور تم کہہ رہے ہو ہم علی کو بھی مانتے ہیں. ہم علی کو بھی مانتے ہیں. ارے الحمدللہ ہم علی کو بھی نہیں مانتے، ہم علی کو ہی مانتے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ، ہم علی کو ہی. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ. چلیے آج ایک تو کڑوی کڑوی باتیں بھی ہو جائیں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے قبلہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، لیکن شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں. شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء نے آپ کو معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ علی کے شیعہ تو سلمان تھے. علی کے شیعہ تو سلمان تھے. علی کے شیعہ ابو ذر تھے. مولا علی کے شیعہ عمار یاسر تھے. علی کے شیعہ مقداد تھے. علی کے شیعہ میثم تمار تھے. وہ تھے علی کے شیعہ. آپ دیکھنا چاہیں گے علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. تھوڑا سا صبر کے ساتھ سن لیں تو چھٹے امام کا زمانہ ہے. جناب ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. جناب ابو بصیر بیان کرنے والے ہیں اس واقعے کو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام کے پاس ایک شخص بیٹھے جن کا نام ہے مامون رتی. خراسان سے آئے، ایران سے آئے، خراسان سے. وہ بھی امام کے پاس بیٹھے ہوئے اور امام سے کہہ رہے ہیں مولا آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں، آپ آواز اٹھائیں، آپ آواز اٹھائیں. بہت لوگ خراسان میں ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. امام نے ان سے کہا کہ وہ سب تمہارے ہی جیسے ہیں نا؟ کہا ہاں سب آپ کے شیعہ ہیں. کہ تمہارے ہی جیسے نا؟ کہا ہاں ہمارے ہی جیسے. مسکرائے امام. کہ سامنے دیکھ رہا ہو کیا ہے؟ کہ تنور روشن ہے. کہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر تشریف لے جاؤ. یہ سمجھے کہ شاید امام مزاح کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں تنور میں چلے جاؤں؟
کہا ہاں تنور میں چلے جاؤ. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر والے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں جناب ہارون مکی آئے. اللہ سنا آپ نے؟ تھوڑی دیر میں جناب ہارون مکی آئے. اب جب ہارون مکی آئے تو انہوں نے آگے امام کو سلام کیا، بخچی لیے ہوئے، چہرے پر گرد، اس وقت کا سفر، کپڑے میلے ہو رہے ہیں. امام نے یہ بھی نہیں پوچھا ہارون مکی سے پانی پیو گے یا نہیں، منہ ہاتھ دھو لو، کچھ نہیں، بلکہ امام نے ہارون مکی کو جواب سلام دیا کہ تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس تنور میں چلے جاؤ. ہارون مکی آگے بڑھے، تنور کے اندر چلے گئے. امام نے اٹھ کے ایک پتھر اس تنور کے منہ پر رکھ دیا. اب یہ جو مامون رتی امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی سانسیں رک گئی. یہ کیا ہوا؟ اب امام ان سے باتیں کر رہے ہیں تو ان کی زبان لڑکھڑا رہی، لکنت پیدا ہو رہی. امام سے بات نہیں کر پا رہے. کچھ دیر کے بعد کہنے لگے مولا اب چلیے اس کو دیکھ لیا جائے، اب تو وہ جل بھن گیا ہوگا. کہاں ہاں اٹھو. اٹھے، آگے بڑھے، پتھر ہٹایا. اب جملہ جیسے چاہے ویسے سنیے گا. اب جو پتھر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ خلیل امامت انگاروں کے بیچ میں تسبیح کر رہا. صلوات اور محمد علیہ وسلم، انگاروں کے بیچ میں تسبیح کر رہا. ہارون سے کہا باہر آؤ. ہارون مکی باہر آئے. ہارون مکی باہر آئے. اب کوئی ہارون سے پوچھے کہ تم کیوں انگاروں کے درمیان چلے گئے؟ ہو سکتا ہے ہارون مکی جواب دیں کہ تمہیں معلوم نہیں، خداوند عالم نے صاف صاف قرآن میں کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا. سنا نہیں آپ نے؟ اور مجھے معلوم ہے کہ ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، تو میں جانتا تھا کہ اگر یہ کام میرے بس میں نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ دیتے. قبلہ اسے کہتے ہیں شیعہ. صلوات پڑھے بھائی محمد اللہ، اسے کہتے ہیں شیعہ. آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر شیعہ کی یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف سامنے رکھی جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ دعویٰ کرنے کی ہمت کریں گے؟ کتنے لوگ دعویٰ کرنے کی ہمت کریں گے؟ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں ان میں خلوص نہیں، ہم جس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، مجھے معاف فرمائیں، اس پہ وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے. تو کس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کوئی بنیاد نہیں. لیکن قبلہ ایک مسئلہ ہے، بس بہت دیر آپ نے سن لیا، اور شاید ہمارے جیسوں سے اس طرح کی تقریر کی لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ سنیں، خوش ہو جائیں. آپ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیے آپ یقین مانیں کہ جہاں سلمان جیسے شیعہ ہوں، جہاں ابو ذر جیسے شیعہ ہوں، جہاں میثمۃ تمار جیسے شیعہ ہوں، جہاں عمار یاسر جیسے شیعہ ہوں، وہاں ہمارے جیسوں کی کیا حیثیت؟ ہم کہہ سکتے ہیں مولا علی سے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں امام حسن سے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں امام حسین سے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ ہم کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ تھے شیعہ، وہ تھے شیعہ. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. لیکن قبلہ ایک مسئلہ ہے، اب یہاں جو بزرگ ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. دیکھیں قبلہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب سونے کے سکے چلتے تھے، جب سونے کے سکے چلتے تھے، سارا کاروبار سونے کے سکوں میں ہوتا تھا. زمانہ آگے بڑھا، چاندی کے سکے چلنے لگے، اب کاروبار اس میں ہونے لگا. میرے خیال میں ہماری عمر تک کے لوگوں نے نہ سونے کے سکے دیکھے نہ چاندی کے سکے دیکھے. ہاں ہم نے تانبے کے سکے دیکھے، یہاں بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں تانبے کے سکے. اب وہ تانبے کے سکے چلنے لگے، اب اس میں کاروبار ہونے لگا. پھر دھیرے دھیرے پیتل کے سکے چلے نا، یاد ہے؟ پیتل کے سکے چلے، اب اس پہ کاروبار ہونے لگا. الومنیم کے سکے چلنے لگے، اس پہ کاروبار ہونے لگا. اب الومنیم کے سکے چلے، اسٹیل کے سکے چلے،
کاغذ کے نوٹ چل رہے ہیں، اب اس سے کاروبار ہو رہا ہے۔ اب لیجیے ڈیجیٹل کرنسی آ گئی، اس پہ کاروبار ہو رہا ہے۔ اب قبلہ مجھے معاف فرمائیے گا کہ یہ کاغذ کا نوٹ اس سونے کے سکے جیسا تو نہیں ہے؟ تو خدا کریے آپ تھوڑا بیدار ہو جائیے، آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی دیر جو آپ کو تھکایا ہے تو یہی نہیں تھکایا ہے کہ اب یہ کاغذ کا جو نوٹ ہے یہ وہ سونے کے سکے جیسا تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس زمانے میں تو اگر کسی کا نکاح ہوتا تھا تو مہر بھی سونے کے سکوں میں دیا جاتا تھا یا چاندی کے سکوں میں دیا جاتا تھا، تو اب کاغذ کے نوٹ کیسے مہر میں دیے جائیں گے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہ یہ سکہ رائج الوقت ہے۔ یہ ویسا تو نہیں ہے، اس کی قیمت تو وہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہی چل رہا ہے، تو اب سارا کاروبار اسی میں ہونا ہے، اسی میں ہونا ہے۔ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ علامہ ابن حسن نونہروی صاحب قبلہ کو بڑی خوبصورت سی بات وہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اے ملت کے لوگوں، یہ تمہوں کو یہ شیعیت سکہ رائج الوقت کی صورت میں ملی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور کیا آپ نے، یہ سکہ رائج الوقت ہے جو ہمیں مل گیا ہے کہ بھئی اس زمانے میں یہی ہے، تو اب جو ہے وہ چل رہا ہے، اسی کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے۔ اب ایک بات میں ایسی کہوں گا کہ آخری آدمی تک انشاءاللہ داد ضرور دے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ کس منہ سے مولا علی کے سامنے جائیے گا؟ بے شک کس منہ سے مولا علی کے سامنے جائیں گے؟ نہ عقیدہ ویسا، نہ نظریہ ویسا، نہ یقین ویسا، نہ بھروسہ ویسا، نہ سجدے ویسے، نہ رکوع ویسا، نہ روزے ویسے، نہ اعمال میں کیفیت ویسی کہ ہم علی سے کہیں یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں، لیکن قبلہ پوری ہمت جٹا کے، سر جھکا کے، ہاتھ جوڑ کے، کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کم سے کم اپنے مولا سے یہ تو کہی سکتے ہیں کہ یا علی ہم ویسے تو نہ تھے جیسے ہونا چاہیے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں آپ کے دشمن ہم ہی کو شیعہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے دشمن بس اتنا ہی بہت قبلہ، اتنا ہی تو بہت ہے نا۔ آج جتنی ہماری مخالفت ہے وہ کیوں ہے؟ کس لیے؟ ہمارے مقابلے پر سب ایک کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ شیعہ ہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا، یہ شیعہ ہیں۔ سارے ممالک ایک ہو جاتے ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ سارے لوگ ایک ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف کہ یہ شیعہ ہیں۔ ساری پریشانی یہی ہے کہ یہ شیعہ ہیں۔ قتل کیا جا رہا ہے ہمیں شیعہ سمجھ کے، مارا جا رہا ہے ہمیں شیعہ سمجھ کے، ہماری مسجدوں میں بلاسٹ ہو رہے ہیں ہمیں شیعہ سمجھ کے، ہمارے جلوسوں پر فائرنگ ہو رہی ہے ہمیں شیعہ سمجھ کے، 1400 سال ہو گئے ہمیں شیعہ سمجھ کے مارا جا رہا ہے، ہمیں شیعہ سمجھ کے مارا جا رہا ہے۔ دیواروں میں ہمیں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارے بنوائے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ شیعہ ہیں، اس لیے کہ یہ شیعہ ہیں۔ لیکن رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ میں الٹی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے، لیکن نبی کہہ رہے دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں دنیا میں کیسے کامیاب ہے؟ 1400 سال سے مر رہے ہیں، کامیاب ہیں۔ 1400 سال سے قتل کیے جا رہے ہیں، کامیاب ہیں۔ 1400 سال سے لوٹے جا رہے ہیں مگر کامیاب ہیں۔ 1400 سال سے بچے یتیم کیے جا رہے ہیں مگر کامیاب ہیں۔
1400 سال سے ہماری خواتین بیوہ ہو رہی ہیں مگر ہم کامیاب ہیں. 1400 سال سے ہمیں دیواروں میں چنا جا رہا ہے مگر کامیاب ہیں. 1400 سال سے ہماری مجلسوں میں بلاسٹ ہو رہے ہیں مگر ہم کامیاب ہیں. 1400 سال سے ہمیں ہر چیز سے محروم رکھا جا رہا ہے مگر ہم کامیاب ہیں. تو بھیا کامیاب ہیں تو کیسے کامیاب ہیں؟ ارے بھائی ہم لاکھ برے صحیح لیکن 1400 سال سے ہم پر اتنے ظلم ڈھانے کے بعد آج تک ظالم ہم سے یہ نہ کہلوا سکے کہ نبی کے بعد پہلے یہ پھر یہ پھر یہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ میں نے جو بات کہی ہے کوئی بہت ہلکی بات نہیں کہی ہے. یعنی اپنی ساری کمیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بھئی ہمارے جیسے آپ سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہونے کے لائق نہیں ہیں مگر تم ہم سے آج تک یہ نہ کہلوا سکے کہ بھئی یہ پھر علی. اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا جب اتنے مظالم ڈھانے کے بعد تم آج تک ہمارے جیسوں سے ان کی بیعت نہ لے سکے تو ہمارا علی تو اصل جو طاقت ہے وہ ولایت امیر المومنین کی طاقت ہے. ولایت امیر المومنین کی طاقت ہے. آئی لوگ پریشان ہیں کوئی نہیں بول رہا ہے خالی شیعہ بول رہے ہیں. ارے بھیا شیعہ نہیں بولنا ولایت بولنا اور کر رہے ہیں ولایت بولنا. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے شیعہ. سمجھنے کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں شیعہ. ہمارے اور آپ کے آج میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سامنے امام کا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے. امام کا ایک صحابی سامنے بیٹھا ہوا ہے. امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم سورہ مدثر پڑھتے ہو, بس یہ آخری بات اس کے بعد رکھتے مسائل, کہ جب تم سورہ مدثر پڑھتے ہو اور اس میں یہ پڑھتے ہو کہ اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے, تم جہنم میں کیوں آ گئے, تو جو ان کا جواب ہوگا اس کا پہلا جملہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین, کہ ہم مصلین میں نہیں تھے, ہم مصلین میں نہیں تھے. ابھی دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو آپ مجھ سے کوئی بحث کریں, یہ امام سے پوچھا گیا, امام نے پوچھا
کہ تم کیا سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ کہ وہ کہیں گے کہ ہم مصلین میں نہیں تھے. تو سامنے بیٹھے والے شخص نے کہا کہ ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم مصلین میں نہیں تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے. تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا سارے نماز پڑھنے والے جنت پہ چلے جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھنے والے کہ سارے نماز پڑھنے والے جنت پہ چلے جائیں گے؟ کہ نہیں، سارے نماز پڑھنے والے تو جنت پہ نہیں جائیں گے. تو امام فرماتے ہیں پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ مولا پھر آپ فرمائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بس آخری بات تو فتن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جائیے گا تو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. تو کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو جب وہ نہ بتا پایا تو امام نے فرمایا کہ سنو، خداوند عالم اسی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ہمارے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو السابقون السابقون اولئک المقربون. دیکھو ہم ہیں سابقون. سابقون کا مطلب سب سے آگے رہنے والے، اور ہم ہی اللہ کے مقرب ہیں. سابق کہتے ہیں آگے رہنے والے کو، سابق کی جمع ہے سابقون. امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اگر گھوڑے برابر سے دوڑیں تو جو سب سے آگے ہوتا ہے، اب اگر امام یہ مثال نہ دیتے تو میں بھی نہ دیتا، کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو جو گھوڑا سب سے آگے ہوتا ہے اسے سابق کہا جاتا ہے، اسے سابق کہا جاتا ہے. اور اس گھوڑے کے بعد جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے جسٹ پہلے، اس کو مصلی کہا جاتا ہے. سابق کی جمع سابقون ہے، مصلی کی جمع مصلین ہے. سنو روز قیامت ہم سابقون ہوں گے، سنایا کریں تو رہے ہیں، اور ہماری اطاعت کرنے والے مصلین ہوں گے جو ہمارے بالکل پیچھے ہوں گے. تو جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، یعنی ہم مصلین میں نہیں تھے، یعنی ہم آل محمد کی پیروی کرنے والے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اور یہ بھی آپ سمجھئے کہ امام نے جو معنی بیان کیے اسی میں نماز بھی آ گئی، اسی میں روزہ بھی آ گیا، اسی میں ایمان بھی آ گیا، اسی میں عقیدہ بھی آ گیا، اسی میں اعمال صالحہ بھی آ گیا. لیکن قبلہ اگر کوئی واقعی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کی منزل کیا ہوتی ہے تو پھر کربلا میں آ کے دیکھے کہ جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آقا حسین جناب سعید اور جناب زہیر سے کہہ رہے ہیں کہ تو سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ، آتے ہوئے تیروں کو روکتا رہیں. سعید و زہیر سامنے جا کے کھڑے تو ہو گئے. امام حسین نے نماز پڑھانا شروع کی، ادھر تیروں کی بارش تیز ہوئی، کبھی سعید آگے بڑھ کے روکتے ہیں، کبھی زہیر آگے بڑھ کے روکتے ہیں. ایک تیر بھی آقا حسین کی جانب جانے نہ دیا. کبھی ہتھیلی پر تیر کو روکا، کبھی کلائی پر تیر کو روکا، کبھی بازو پر تیر کو روکا، کبھی اچھل کے پیشانی پر تیر کو روکا، کبھی سینے کو کھول کے سینے پر تیر کو روکا. ایک تیر بھی جانب حسین جانے نہ دی، یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی. ایک جانب ایک صحابی گرا، دوسری جانب دوسرا صحابی گرا. ایک کے پاس پہنچے تو سوال یہ ہوا آقا حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ یہ ہماری ساری ذاکری، ساری مجلسیں، ساری عزاداری، ساری نوحہ خانی، ساری سوز خانی، سارا تبرک اس ایک تیر کی برابری کر سکتا ہے. اس سے سعید و زہیر رو گئے. ہم تو تھوڑا بہت کچھ کر کے، تھوڑا بہت یہ سوچتے ہم نے بہت کر لیا. وہاں صحابی تیروں سے چھلنی ہے اور پوچھ رہا ہے آپ کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ کہ بے شک میں بھی تم سے راضی، میرا اللہ بھی تم سے راضی. دوسرے کے پاس پہنچے تو وہاں بھی سوال ہوا
آقا اجازت ہے کہ جسم روح سے پرواز، جسم سے روح پرواز کرے؟ کہا بسم اللہ و باللہ۔ امام کے دونوں صحابی دنیا سے گزر گئے۔ دیکھیں قبلہ اس میں جناب زہیر قین، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کوفے کے رہنے والے تھے۔ جب کوفے خبر پہنچی کہ کربلا میں حسین بھی شہید ہو گئے اور زہیر قین نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دی، تو زہیر کی بیوہ پہلے تو اپنے شوہر پہ آنسو بہائے، پھر شکر کا سجدہ بھی کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر حسین کے کام آیا۔ روتے ہوئے اٹھی، اپنے غلام کو بلایا، کہا سنو فلاں فلاں حجرے میں وہ صندوقچہ رکھا ہے، وہ اٹھا لو۔ وہ صندوقچہ لے کے آیا، صندوقچے کو کھولا، اس میں سے ایک کفن نکالا اور اپنے غلام سے کہا کہ کربلا میں میرے شوہر نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کی۔ بس 2 منٹ مجلس تمام ہو گئے۔ سنو، حسین تو نبی کے نواسے تھے، علی و فاطمہ کے بیٹے تھے، نبی زادے تھے، امام تھے۔ حسین کو بعد شہادت غسل بھی دیا گیا ہوگا، کفن بھی پہنایا گیا ہوگا، احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہوگی، دفن بھی کیا گیا ہوگا، لیکن حسین کے سامنے میرے شوہر کی کیا حیثیت؟ اسے کس نے پوچھا ہوگا، کس نے غسل دیا ہوگا، کس نے کفن پہنایا ہوگا؟ لہذا تم یہ کفن لے کے کربلا چلے جاؤ اور کربلا میں میرے شوہر کے لاشے کو پہچان کر یہ کفن دینا، دفن کرنا، پھر واپس آ جانا۔ غلام نے کفن ساتھ لیا، گھوڑے پر بیٹھا، کربلا کا رخ کیا، واپس آیا، اپنی مالکہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوا، پوچھا کفن دیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا دیا ہے کفن؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، اس نے آبا کے دامن سے کفن نکالا، اپنی ملکہ کے سامنے۔ زہیر کی بیوہ نے کہا غضب کیا تم نے، میں نے تجھے چھوٹا سا کام دیا تھا، وہ کام تم نے نہیں کیا، تو کفن دے کے نہیں آیا۔ غلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ بیوی کہنے لگی اچھا بتا کیوں کفن نہیں دیا، کیا تو کربلا پہنچ نہیں پایا؟ کہا نہیں میں کربلا ہو کے آ رہا ہوں۔ کہا تجھے کربلا میں کسی نے روکا کہ تو کفن نہ دے؟ کہا بی بی وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو روکتا کون؟ اب آخر میں اس نے عجیب سوال کیا، کہا کیا تو نے اپنے آقا کے لاشے کو پہچانا نہیں؟ وہ کہنا بی بی پہچان لیا تھا، میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ کہا پھر جلدی بتا کہ تو نے کفن کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا بی بی میں کفن دیتا تو کیسے دیتا؟ اس لیے کہ میرے پاس کفن ایک تھا، بے کفن لاشے تو ہر کر پڑے ہوئے تھے۔ اے بی بی سب سے بڑھ کے میرے آقا کے آقا زہرا کے لال حسین کا لاشا میں دونوں کفن پڑا ہوا تھا۔ اے بی بی مجھے غیرت آئی کہ میں اپنے آقا کے لاشے کو کفن دے دوں اور نبی کے نواسے کا لاشا بے گورو کفن۔